آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام بڑی تسلی سے اور اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے معلومات عامہ کی بک کا باب نمبر 9 یعنی 9 ٹریفک کے قوانین یہ پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، ٹریفک کے قوانین تو بچہ ہے بڑا ہے سب کو ہی پتہ ہونے چاہیے کہ ٹریفک کے قوانین ہمیں کس طرح سے فالو کرنے چاہیے، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے اس چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل سے ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹریفک کے قوانین ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم ان قوانین پر عمل کر کے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اسٹوڈنٹ، جب ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں تو ہماری حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ہم سوچ سمجھ کر روڈ کو کراس کریں اور ان قوانین کو فالو کریں۔ ٹریفک کے قوانین ٹریفک اشاروں میں موجود مختلف رنگوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگوں کی بتیاں لگی ہوئی ہیں، سرخ، پیلی اور سبز۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں بتیوں کا کیا مطلب ہے۔ جون سی بتی جل رہی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم اب پڑھیں گے۔ سرخ بتی کا مطلب ہے کہ رک جائیں۔ اگر سرخ رنگ کی بتی جل رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے رک جائیں، یعنی ٹھہر جائیں۔ زرد یعنی پیلی، زرد بتی کا مطلب ہے کہ چلنے کے لیے تیار رہیں یا رفتار کم کر لیں، یعنی اگر کہیں پہ پیلی بتی جلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ٹریفک رکنے والی ہے یا چلنے والی ہے۔ سبز بتی کا مطلب ہے کہ چلیں۔ جب سبز رنگ کی بتی جل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حفاظتی اقدامات، سڑک پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں۔ یہ جو روڈ پہ اسٹوڈنٹس وائٹ اور بلیک یہ لائنز لگی ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے زیبرا کراسنگ۔ جو پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کرنا چاہیے۔ آگے ہے سڑک پر مت بھاگیں۔ سڑک پر اسٹوڈنٹس بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ گاڑیاں سڑک پر آ رہی ہوتی ہیں تو کوئی بھی اللہ نہ کرے گاڑی ہٹ کر سکتی ہے۔ فٹ پاتھ پر چلیں۔ جو پیدل چلنے والے ہیں جو روڈز کے ارد گرد بنائے جاتے ہیں فٹ پاتھ ان پر چلنا چاہیے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سڑک کے اوپر حفاظتی اقدامات کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ بس سے اپنا ہاتھ یا سر باہر نہ نکالیں۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ لڑکی ہے، ایک بچی ہے جس نے اپنا سر بس سے باہر نکالا ہوا ہے۔ بس سے اپنا ہاتھ یا سر باہر نہیں نکالنا چاہیے، کوئی بھی تیز چلتی ہوئی چیز آپ کو ہٹ کر سکتی ہے۔ آگے ہے چلتی ہوئی بس سے چھلانگ نہ لگائیں۔ چلتی ہوئی بس سے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اگر آپ چھلانگ لگائیں گے تو ارد گرد اور بھی گاڑیاں آ سکتی ہیں تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ سائیکل اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنیں۔ اگر آپ بائک یا سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کو ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیے گئے قوانین پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں۔ ظاہری سی بات ہے اسٹوڈنٹس، اگر آپ ان قوانین کو فالو کریں گے تو آپ اپنی بھی جان بچائیں گے اور دوسروں کی بھی جان بچائیں گے جو روڈ پر جا رہے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے ہم نے کیا سیکھا۔ اب ہم نے کیا سیکھا، کتنی اچھے سے ہم نے یہ جو سٹوری ہے اپنا چیپٹر ہے پڑھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں آتا بھی ہے۔ ٹریفک کے اشاروں میں سبز، زرد اور سرخ بتیوں کا مطلب یہ سیکھا ہے ہم نے۔ ہمیں سڑک پار کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ قوانین پر عمل کر کے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی محفوظ بنا سکتے ہیں، یہ بھی سیکھا ہے ہم نے۔ آگے ہے الفاظ معنی۔ فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے سڑک کے ایک جانب راستہ۔ حفاظت محفوظ ہونا۔ زیبرا کراسنگ سڑک کا ایک حصہ جس پر سفید اور کالے رنگ سے دھاریوں کی صورت میں پینٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ اس مقام سے پہلے گاڑیاں پیدل گزرنے والوں کے لیے سرخ بتی کے جلنے پر رکتی ہیں۔ یعنی جیسا کہ آپ کو میں نے زیبرا کراسنگ دکھائی ہے کہ زیبرا کراسنگ ہے، یہاں پر پیدل چلنے والے سڑک پار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
आगे हमारे पास اساتذہ اکرام طلبہ سے درج ذیل سوالات زبانی پوچھیں. یہ زبانی کرنے والے سوال ہیں. ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں. سوال جواب میں تبھی آئیں گے جب ہم نے چیپٹر اچھے سے پڑھ لیا ہوگا. ہم سڑک پر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم قوانین کو، جو ٹریفک کے قوانین ہیں، ان کو فالو کر کے، ان پر عمل کر کے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمیں ٹریفک کے قوانین پر کیوں عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں ٹریفک کے قوانین پر اس لیے عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکیں. کوئی سے 3 ٹریفک کے قوانین بتائیں، بیان کریں. یہاں پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر بھاگنا نہیں چاہیے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ یا سر باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور سڑک پر اگر بائک پہ، موٹر سائیکل پہ یا آپ سائیکل پر ہیں تو آپ کو ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ہے، کیا ہمیں سڑک پر کھیلنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، سڑک پر تو نہیں کھیلنا چاہیے. ٹریفک کی سرخ بتی کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ٹریفک کی سرخ بتی کا مطلب ہے رک جائیں. ٹریفک کی زرد بتی کا کیا مطلب ہے؟ ٹریفک کی زرد بتی کا مطلب ہے کہ رفتار کم کر لیں یا چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹریفک کی سبز بتی کا کیا مطلب ہے؟ ٹریفک کی سبز بتی کا مطلب ہے کہ اب چلیں، یعنی اب ٹریفک کھل گئی ہے، اب جا سکتے ہیں. ہمیں زیبرا کراسنگ کا کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس، اگر ہم کہیں اور سے سڑک پار کرتے ہیں، زیبرا کراسنگ سے پار نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں زیبرا کراسنگ سے ہی سڑک کو پار کرنا چاہیے. کیا ہمیں پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ کا استعمال کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل، ہمیں پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. ٹریفک کے قوانین کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹریفک کے قوانین کا اسٹوڈنٹس یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی جان کو بھی محفوظ رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، کیا ہمیں چلتی ہوئی بس سے چھلانگ لگانی چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت بری بات ہے. کیا ہمیں چلتی ہوئی بس سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہیے؟ بالکل نہیں، چلتی ہوئی بس سے اپنا ہاتھ، گاڑی سے ہاتھ یا منہ اپنا باہر نہیں نکالنا چاہیے. تصاویر دیکھ کر بتائیں، کیا ٹریفک قوانین کی پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ ہاں کے لیے سبز رنگ اور نہ کے لیے سرخ رنگ کا دائرہ بھریں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لائٹس لگی ہیں، ریڈ لائٹ آن ہے تو گاڑی رک گئی ہے اور لڑکا زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر رہا ہے. یہ اچھی بات ہے، تو ہم گرین سرکل کو ٹک کریں گے. نیکسٹ ہے، بچے سڑک پر کھیل کود رہے ہیں جو کہ غلط بات ہے، تو ہم ریڈ باکس کو ٹک کریں گے. آگے ہے، یہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے سڑک پر گاڑی چل رہی ہے اور اپنا فیس گاڑی سے باہر نکالا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے. یہاں پر ہم ریڈ کو ٹک کر لیں گے. یہاں پر ایک بچہ فٹ پاتھ پر چل رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہاں پر ہم گرین کو ٹک کریں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے، سوال غور سے پڑھیں اور درست جواب کا انتخاب کریں. یہاں ہم نے سوال پڑھ کے ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، ہم نے آپشن کو ٹک کرنا ہے. ٹریفک کے اشارے میں سبز بتی کا مطلب ہے. اب آپ بتائیں سبز بتی کا کیا مطلب ہے؟ رک جائیں یا چل پڑیں؟ چل پڑیں. چل پڑیں کو ہم ٹک کریں گے. آگے ہے، اچھی عادت کی شناخت ہے قوانین کا احترام کرنا، قوانین کی خلاف ورزی کرنا. اچھا انسان اور اچھی عادت اسی میں ہوگی جو قوانین کا احترام کرتا ہے. قوانین کا احترام کرنا ٹک کریں گے ہم. سڑک پار کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے زیبرا کراسنگ. کسی بھی جگہ سے پار کر سکتے ہیں. نہیں سٹوڈنٹس، کسی بھی جگہ سے پار کرنے سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. زیبرا کراسنگ سے سڑک کو پار کرنا چاہیے. ٹریفک کے قوانین ہمیں رکھتے ہیں محفوظ، غیر محفوظ. ٹریفک کے قوانین ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. سڑک پر بھاگنا اچھی بات ہے. جی ہاں، جی نہیں. جی نہیں، سڑک پر بھاگنا اچھی بات نہیں ہے. درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں. یہ ہم لکھ کے آنسر دے سکتے ہیں یا ہم پڑھ کے بھی آنسر دیں گے. ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ اسٹوڈنٹس، یہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں، تاکہ ہم اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکیں. ٹریفک کی سرخ بتی کا کیا مطلب ہے؟ ٹریفک کی سرخ بتی کا مطلب ہے رک جائیں. ٹریفک کا کوئی ایک قانون لکھیں جس پر آپ عمل کرتے ہیں. اب یہ آپ کو پتا ہوگا اسٹوڈنٹ کہ آپ ٹریفک کا کون سا قانون ہے جو آپ
جس پر عمل کرتے ہیں. زیبرا کراسنگ سڑک پار کرتے ہیں, فٹ پاتھ پر چلتے ہیں. کیا آپ کرتے ہیں وہ آپ خود سے پڑھ بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آج ہم نے اپنا باب نمبر 9 ٹریفک کے قوانین کو اچھے سے پڑھا ہے, اور اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا ہے, کیسے ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکیں اور کسی بھی حادثے سے بچ سکیں. مجھے امید ہے کہ جتنی ڈیٹیل سے میں نے یہ چیپٹر آپ کو پڑھایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور اس کے ساتھ اس کی آبجیکٹیو یعنی مشق بھی ہم نے کر لی ہے. جی اسٹوڈینٹس, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور پڑھائی بڑی محنت سے جاری رکھیں. پیارے بچوں, آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے. ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.